اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين، سراج السارقين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا السابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نیکی میں پہل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں تو آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور جمعہ کے دن کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی، پس وہ سب لوگ اس بات میں ہم سے پیچھے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کے دن کے حوالے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور ہم لوگ سبقت لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا دن بنایا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، ان کے ساری اشعار بڑے خوبصورت ہیں۔ کہا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ناظرین کرام یہ ہستی وہ ہے کہ جب میں ان کا تذکرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ فخر سے میرا سر بلند ہوتا ہے، اور مجھے اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ میرا تعلق اس امت سے ہے جس میں ایسی ایسی عجیب ہستیاں پیدا ہوئیں، طلسماتی شخصیتیں لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بلاتے ہیں، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ ناظرین کرام، عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی، پختہ قوت ارادی، اور اس کا قابل رشک نمونہ ظاہری اور باطنی حسن و جمال اللہ نے بے مثال عطا کیا،
جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری، جرت میں بے مثال، شاہ سواری، شاہ سواروں کے شاہ سوار، نیزہ بازی، شمشیر زنوں کے ماہر شمشیر زن، بے خوف، زندہ دل، مہم جو، وہ جرنیل اعظم۔ ناظرین کرام، دنیا کی عسکری تاریخ میں جس جرنیل اعظم کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، جرمنی کا مشہور جرنیل جو ہماری پچھلے 100 برس کی تاریخ میں بہت مشہور ہے، جنرل رومیل، اس کی بہت زیادہ عسکری لوگ جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کمال کا جرنیل تھا۔ اس کو پوچھا، جناب آپ کی یہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ ایسی چیزیں جو ہے وہ جنگ میں ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا، خالد بن ولید مسلمانوں کا جرنیل اعظم جو تھا، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے اور اس کے سارے طریقے میں استعمال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی عظمت پہ اور کیا کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر کہیں، اب ماؤں کے لیے خالد جیسا بیٹا جننا محال ہے۔ ناظرین کرام، 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ تیر، تلوار، نیزے کا زخم نہ ہو۔ ناظرین کرام، شہادت کی آرزو لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا کہوں کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات۔ ان لوگوں، ہرمز جس کو کہا جاتا تھا، 1000 بہادر کے برابر سمجھا جاتا تھا جنگوں کی تاریخ میں، جب سیدنا خالد بن ولید کے سامنے آیا تو یوں لگا جیسے کوئی مکھی سامنے گر جاتی ہے۔ اس کی ٹوپی جب حاصل کی گئی، پتہ چلا اس کی ٹوپی جو تھی وہ 1,00,000 درہم کی قیمتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، خالد یہ ٹوپی تم ہی رکھو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ ناظرین کہ ہم ایسی جنگوں میں، جنگ موتا، اتنی بڑی جنگ، 3000 کو 2,00,000 سے ٹکرا دیا، یہ خالد بن ولید تھے۔ اور اس وقت جب سیدنا زید بن حارثہ شہید ہو چکے، جعفر طیار شہید ہو چکے، عبداللہ بن رواحہ جیسے 3 جرنیل مسلمانوں کے شہید ہو چکے، ان کو تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے، جب انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا تو جناب جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ خود فرماتے تھے کہ 9 تلواریں تو میری ٹوٹ گئی تھی، 10ویں ایک یمنی چھوٹی سی تلوار میرے ہاتھ آئی، میں اسی سے مقابلہ کرتا رہا۔ ناظرین کرام، سیدنا خالد بن ولید کی کامیابیاں، ان کی کامرانیاں، اور جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سیف اللہ، اسی لیے جب بستر مرگ پہ تھے آخری وقت تو کہا، میں شہادت کی آرزو لیے دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے شہادت نہیں ملی۔ تو کسی نے کہا، جناب اللہ کے محبوب نے آپ کو سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی اور یہ ساری کامرانیاں کیوں تھی؟ میں بھی اس پہ بڑی جستجو میں رہا۔ پتہ یہ چلا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو تھا اور آپ کا منہ مبارک جو تھا وہ ان کی ٹوپی میں تھا، جس کی وجہ سے یہ کامیابیاں اور کامرانیاں ملی۔ یرموک کی جنگ ہے ناظرین کرام، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بہت زیادہ واقعات ہیں۔ میرے ساتھ آج ہے بھی میرا سپر سٹار اور ان کے ساتھ ڈپٹی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ واقعہ سنبھال کے رکھتا ہوں۔ میں آپ کو انٹرول کے قریب یہ سناؤں گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بہت کم لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا۔ میں تو رات کو ایک پلندہ خالد بن ولید کی جو بایوگرافیز تھی وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، ساری رات پڑھتا رہا، اور پھر میرا صبح دل یہ چاہے کہ آج یہ میرے سپر سٹار اور ڈپٹی نہ ہوتے تو سارا پروگرام میں خود کرتا۔ خالد بن ولید کے واقعات پڑھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیفیت کیا ہے۔ میرے قدم زمین پہ نہیں آتے جب میں ان کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، فخر سے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا خالد بن ولید پہ، اور جس پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہو، اس کے مقامات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ آج سیدنا خالد بن ولید کی عظمتیں، ان کی رفتیں، شجاعت، بہادری، دلیری، کامیابیاں، کامرانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جہنم رسید کرنا، کس طرح ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، یہ ساری گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر محمد اعظم نوری، میرے سپر سٹار ماشاءاللہ، اور میرے ڈپٹی سپر سٹار پروفیسر غلام محی الدین۔ آپ جوڑ بڑا زبردست پڑھ گیا ہے، اور ان کے ساتھ پڑھنے کے لیے بڑی پرسوز آواز اور کمال کا کلام پڑھتے ہیں۔ منقبت بارگاہ جرنیل اعظم میں پیش کریں گے حافظ محمد عثمان چشتی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہمیں ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت میں غیصب 2 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک کے لیے تو دعا کی اور دوسرے کے لیے خواہش کی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم کے لیے تو دعا مانگی، اور حضرت خالد بن ولید کے لیے حضور علیہ السلام نے خواہش کی، خود خواہش کی کہ لو اتانا خالد لاکرمنا، فرمایا اگر خالد ہمارے پاس آ جائے نا تو ہم اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھیں گے، عزت کا تاج رکھیں گے۔ پھر رکھا اور پھر رکھا آقا علیہ السلام نے۔ یہ جو سیف من سیوف اللہ ہے، اس سے بڑا تاج اور کیا ہو سکتا ہے؟ 3 چیزیں میں ان کے تعارف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ احد میں مشرکوں کے ساتھ ہیں، خندق میں مشرکوں کے ساتھ ہیں، مطلب مسلسل مشرکین مکہ کے ساتھ، بدر میں ان کی طرف سے لڑے، بدر میں مشرکین کے ساتھ ہے، اور صرف ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے ہیں۔ ظاہر احد میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے سارا وہ سارا انہی کا تھا۔ لیکن دیکھیے کہ جو سعید روحیں ہوتی ہیں، آپ جو کہا کرتے ہیں کہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں وہ ہدایت کا جگنو جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لیس موطن اشہدہ، فرمایا کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں شامل ہوا ہوں، الا انصرفت، اور پلٹ کے واپس آیا ہوں، ارا فی نفسی انی موضع فی غیر شیء، اور میں نے یہ نہ سوچا ہو کہ یار مجھے جس جگہ ہونا چاہیے میں وہاں نہیں ہوں۔ واہ واہ واہ۔ ہر جنگ کے بعد میرا ضمیر مجھے یہ کہتا تھا کہ خالد تم جس جگہ تمہیں ہونا چاہیے نا تم وہاں نہیں ہو، اور پھر اندر سے آواز آتی تھی ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم سیظہر، کہ خالد تو جو مرضی کر لے، غلبہ جو ہے وہ حضور کو ہی نصیب ہونا ہے، حضور کو ہی نصیب ہونا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب عمرہ قضاء کرنے کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے مکہ معظمہ میں، تو کہتے ہیں میرے ضمیر کا مجھ پہ بوجھ اتنا تھا، حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس پلٹے، اور 7 میں 8 میں انہوں نے اسلام قبول 8 میں قبول کیا، لیکن 7 میں جب عمرہ قضاء کے لیے آقا تشریف لے گئے تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں مجھ پر ضمیر کا بوجھ اتنا تھا کہ حضور کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اندر جنگ تو چل رہی تھی نا، کہتے کبھی میں کہوں کہ میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں، کبھی کہوں یہودیت اختیار کر لوں، کبھی کہوں عیسائیت اختیار کر کے ان کے ملک میں چلا جاؤں، لیکن کہتے ہیں میں تھوڑے عرصہ کے لیے مکہ معظمہ سے غائب ہو گیا، سائڈ پہ چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے آپ کے بھائی حضرت ولید، ان کا نام بھی ولید تھا، باپ کا نام بھی ولید تھا، تو آپ نے ان کو بلا کے پوچھا این خالد، ولید تیرا بھائی خالد کہاں ہے؟ تو حضرت ولید کہتے ہیں سوف یات اللہ بہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی خدمت میں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا جو آپ نے انٹرول میں بھی کہا لیکن میں اس کے لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ما مثل خالد من جاہل بالاسلام، فرمایا اسے میرا پیغام دینا کہ خالد جیسا بندہ بھی اسلام کو نہیں پہچان سکا، وہ بھی اس کو نہیں پہچان سکا۔ لو جعل نکایتہ وجدہ مع المسلمین علی المشرکین لکان خیر لہ، فرمایا اگر وہ اپنی کوششیں توانائیاں اسلام کے لیے خاص کر دینا تو اس سے بہتر اس کے لیے اور کوئی شے نہیں ہے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، ہر جنگ میں خالد بن ولید اصول یہ ہوتا ہے کہ جرنیل بیچ میں رہ کے لڑتے ہیں، فوج کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ خالد واحد دنیا کا جرنیل ہے جو پہلی صف میں لڑا ہے ہمیشہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ہستی ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے آگے
تو ان کا یہ لقب بھی ہے قائد المجاہدین، اچھا، اور قائد ہمیشہ آگے ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک لقب ہے فارس الاسلام، یہ اسلام کے سپہ سالار ہیں، پھر یہ سامنے ہی ان کا آنا ضروری تھا۔ پھر اسی طرح ان کو وہ لقب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود عطا فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ موجود تھے، تو افراد گزر رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے من ہاذا، من ہوا، یہ کون ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ تو میں بتاتا تھا قلت فلاں فلاں، حضور یہ فلاں ہے۔ تو جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو پوچھا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا ہوا خالد بن ولید، حضور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہوا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور فرمایا صلی اللہ علی الکفار والمنافقین، اللہ نے اس تلوار کو کفار اور منافقین پہ مسلط کر رکھا ہے۔ اتنی بڑی ہستی حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید۔ اور پھر حضور کا وہ جملہ بھی، جب آپ آئے حضور کی بارگاہ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، آج مکہ نے اپنے جگر گوشے خود ہماری طرف پھینک دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید آپ کے جو اوصاف ہیں ان کو اگر ایک خاص تناظر میں دیکھا جائے تو ان میں جو چیزیں سب سے بڑھ کے ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے ایک وہ مجاہد ختم نبوت بھی ہیں، مجاہد ناموس رسالت بھی ہیں۔ جس وقت وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو وہاں پہ نجد کا ایک شیخ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور آپ اس کو اتنا مال دے رہے ہیں، اس کو اتنا مال دے رہے ہیں، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے۔ بس یہ جملہ جب بولا اس نے تو حضور نے فرمایا میں نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ تو اس وقت سب سے پہلے جس کی تلوار نیام سے باہر آئی وہ حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتاروں، مجھے اجازت دیں۔ حضور خاموش رہے۔ وہ جب چلا گیا تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کی نسل سے وہ لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ کا دوسرا پہلو دیکھیے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے کس قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے آپ کو محبت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فن جرح و تعدیل کے چوٹی کے امام ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، امام ذہبی بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ جنگ یرموک میں موجود ہیں اور اس وقت آپ کی ٹوپی مبارک گر جاتی ہے تو آپ گھوڑا چھوڑ کے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، سخت جنگ چل رہی ہے اور صحابہ کرام حیران ہیں کہ ایک ٹوپی کے لیے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا، جلدی جلدی ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھی، جنگ ختم ہو گئی تو پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اس کو معمولی ٹوپی نہ سمجھنا، بھئی اس میں ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے عمرہ مبارک کیا تو جب اپنے بال اتروائے تو صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہو گئے، فابتدر الناس شعرہ، حضور کے بال حاصل کرنے کے لیے فسبقتہم الی ناصیتی، تو آپ کی پیشانی کے جو بال مبارک تھے منہ مبارک وہ میرے حصے میں آ گئے، فجعلتها فی هذه القلنسوہ، یہ وہ ٹوپی ہے جس میں نے حضور کا وہ مبارک رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید نے بہت کھول کے حل کر دیا۔ سینکڑوں سال بعد آپ جب امت کو شرک اور بدعت کی عجیب ترین تقسیم میں بانٹا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا حضور ان بالوں سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا فلم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر، ایک بھی جنگ میں نے ایسی نہیں لڑی جس جنگ میں یہ بال میرے سر پہ ہوں اور اللہ مجھے شکست دے دے، ان بالوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہر جنگ میں مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہر جنگ میں فتح جی، بے شک ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا روم کے ساتھ مقابلہ ہو تب بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ایران سے مقابلہ ہو، اور جب وہ یہ جنگ موتا ہوئی ہے نا چند دن پہلے روم والوں نے ایران کو شکست دی ہوئی تھی اور فخر سے بہت زیادہ اوپر تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہاں جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی زبردست ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے کچھ ان کو کہا سواروں کو کہ تم جا کے نا دھول اڑاؤ، ایسے ہی سہرام ادھر بھاگو ادھر بھاگو، تو وہ جب اتنی دھول اڑی تو سمجھا کہ ان کو نئی کمک آ گئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ غیر صاحب اپنا اسٹریٹجی تو آپ نے جیسے بیان کیا انٹرو میں کہ مغرب کے بہت بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ ان کے دریوزہ گر دکھائی دیتے ہیں،
اس اسٹریٹجی کے پیچھے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی تربیت بڑے لاڈ سے ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیر خاندان کے ان کی تربیت جو ہے وہ بڑے لاڈ سے کی ہے. بنو مخزوم سے ہے نا؟ جی ہاں بالکل. اور اسلام قبول کرنے کے بعد خاص طور پہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے خدمات سر انجام دینی ہے. سو آپ نے کبھی بھی یعنی آپ سے بعض اوقات اجتہادی طور پہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں جو بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسٹرکشن کے خلاف تھیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو بھی دیکھ کے تو سرزنش نہیں فرمائی. آپ نے ڈانٹا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کی کوئی نہ کوئی توجیہ فرما دی ہے, کوئی نہ کوئی توجیہ فرما دی ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا بڑا نام ہے. آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کی حضور یہ خالد جو ہیں یہ انہوں نے مجھے اس طرح ستایا ہے, تنگ کیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا, آپ نے فرمایا کہ خالد آپ اس بندے کو کیوں تنگ کرتے ہو کہ جو اہل بدر میں شامل ہے, جو جنتی ہے, عشرہ مبشرہ میں شامل ہے, اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مجھے بعض اوقات تنگ کرتے ہیں تو میں اس کے جواب میں ایسا کرتا ہوں. اب شکایت آئی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی, لیکن جب آپ نے آگے سے یہ بیان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تؤذی خالدن, فرمایا یاد رکھو آج کے بعد کوئی خالد کو تنگ نہ کرے, انہو سیف من سیوف اللہ, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, تو رب کی تلوار کو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ بدل دیا. سبحان اللہ. وہ بات تھوڑی سی لمبی ہے, اگر بریک میں تھوڑا ٹائم ہے تو میں پھر اس کو مکمل کرتا ہوں. شروع کریں. حضرت مالک بن عوف اشجعی, وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے اوپر ہم گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک یمنی سپاہی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ایک رومی سپاہی کو اکیلے کسی ٹریپ میں لا کے تو اس کو مار دیا, اور اس کے پاس سونے کی اپنا تلوار کا دستہ تھا اور چیزیں تھی, وہ اس نے ساری لے لی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیزیں جو تھیں وہ ان سے لے لی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. تو حضرت مالک نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کر کے اس طرح انڈیویجول اس سے کوئی چیز لے وہ اسی کی ہوتی ہے, تو آپ اس کو دے دیں. آپ نے کہا نہیں میں اس کو نہیں دوں گا, یہ بیت المال میں جائے گی اور جا کے حضور کی خدمت میں پیش کریں گے. حضور کے پاس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا قانون تھا. آپ نے کہا خالد قانون تو یہی ہے کہ اس نے لیا تھا اس کو دے دو. آپ نے دے دی. تو اب مالک بن عوف جو تھے انہوں نے جیسے ایک احساس برتری ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ ایسے ہوگا اور تم نے میری بات نہیں مانی تھی. یہ لفظ حضور کے کانوں میں پڑ گئے, اور حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ سن کے غضبناک ہو گئے, آپ غصے اور جلال میں آ گئے, اور آپ نے فرمایا خالد خبردار ان میں سے ایک چیز بھی ان کو نہیں دینی, ایک چیز بھی ان کو نہیں دینی, میں آج قانون بدل رہا ہوں, یہ چیزیں تم اپنے پاس رکھو. اور آپ نے فرمایا تمہاری اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کو حوض پہ لے کے جائے تو وہ اس کا صاف پانی ریوڑ پی جائے اور گدلا پانی چرواہے کے لیے رہ جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ساری فتوحات جس کی وجہ سے مل رہی ہیں اس کے لیے تم اس طرح کی باتیں کر کے اس پر احساس برتری جتاتے ہو. آقا نے اپنا بنایا قانون بدل دیا اور وہ چیزیں اس سے لے کے حضرت خالد کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت لاڈ کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. لاڈلے صحابی جی, بڑا پیار کیا سرکار نے, صحابہ نے بھی بڑا پیار کیا, صحابہ ہر مرحلے میں. بلکہ آپ نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے ایک شاعر سے کہا کہ ذرا خالد کی شان میں ذرا کلام تو سناؤ, تم نے جو لکھا ہے. اسے جب کلام سنا تو آپ نے کہا کچھ نہیں, خالد کی شان نہیں بیان نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے, اپنے تو اپنے ہیں. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, دشمن بھی جن کی حقانیت کو مانے. وہ جرنیل تھا ایک روم کا, جرجا اس کا نام تھا, تو جنگ یرموک ہو رہی تھی, تو اس میں وہ آپ سے سائیڈ پہ ملا اور کہنے لگا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا پوچھو. تو اس نے کہا یہ جو آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تلوار اوپر سے نازل ہوئی تھی جو حضور نے آپ کو دی ہے؟
جو آپ ہر میدان میں جب اترتے ہیں تو کبھی آپ کو شکست نہیں ہوتی. مسلمانوں کو تو حوصلہ ہوتا ہی ہے نا. دشمن کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید موجود ہیں تو وہ فوراً راہ فرار اختیار کر حوصلے پست ہو جاتے تھے اور آپ کا ہونا فتح کی علامت تھی. اور وہ جو دوسرا ایک موقع تھا جہاں پہ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کو نیچے کیا تھا, معزول کیا تھا, تو اس پہ بھی مقصد ان کا بھی یہی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح اللہ نصرت اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے ساتھ مشروط ہے, کسی ذات کے ساتھ ایسے نہیں ہے. اسی طرح یہ توحید کا عقیدہ بھی اس سے ہے نا ثابت ہوتا ہے. بالکل کہ مسلمان کا جو یقین ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات پہ اتنا ہوتا ہے. اسی طرح لیے حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا نا اس کو, ہرمز کو, تم لوگوں کو جتنی شراب اور زندگی سے محبت ہے ہمیں شہادت سے بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کما یحبون الموت کما تحبون الحیات, یہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو. اور اسی طرح آپ نے جو خط لکھا تھا, رستم کو بھی مارا, ہرمز کو بھی مارا, دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کو, جیسا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے مرب اور بڑے بڑے جو عرب کے اس وقت دور تھے ان کو جہنم رسید کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاک ہوتے ہیں جی وہ پھر پیچھے قوت آتی ہے جی, قوتیں ہیں. اور یہ جو باتیں ہم کر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے, یہ کرم ہوتا ہے جی, سرکار کا تو ہو سکتی ہے, ان کی نگاہ فیض کے صدقے, ویسے ممکن نہیں. اسی طرح بالکل آپ نے جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ یا اہل فارس, اے اہل فارس, ان معی جندی, میرے پاس وہ فوج ہے, یحبون القتل کما تحبون الخمر, یہ اس طرح جان لڑانے سے محبت کرتی ہے, اپنے آپ کو قربان کرنے میں جیسے تم شراب سے پیار کرتے ہو. یہ اپنی جان دینے میں اس سے زیادہ لذت محسوس کرتے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. میں غصب ایک جملہ ان کا بہت شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, ان کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار جنہیں بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. مجھے لینی ہے جی بریک. میں سچی بات ہے آج بہت کم ہوتا ہے کہ کبھی بریک کا وقت ہو اور میرا دل نہ کرے کہ میں بریک لوں. آج ان میں سے ایک موقع ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا پروفیسر میری سیری سے کیا حالت ہے. میں اپنے آپ کو بڑا مجتمع کر کے آؤں, میرا دل کرتا ہے میں خالد بن ولید کی قبر پہ جاؤں اور وہاں جا کے ان کے پائے اقدس کو بوسے دوں. حضور نے جس سے پیار کیا ہے نا جی, جب ان کا ذکر پاک آتا ہے تو اپنی تو عجیب حالت ہو جاتی کہ یا رسول اللہ یہ آپ پہ قربان ہو گئے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ کی ناموس کے لیے ہم کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکے. ناظرین کرام یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین کرام. شام کا محاذ ہے, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ رومیوں سے برسر پیکار ہیں, بڑا سخت حملہ ہوا ہے. اور اس طرح کا حملہ ہوا کہ جناب خالد بن ولید کو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو لگتا ہے کہ ہمیں تقدیر اور موت گھیر کے لے آئی ہے. جناب خالد نے فرمایا مجھے بھی یوں ہی لگ رہا ہے. اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. آپ نے کہا ابو عبیدہ تمہیں معلوم نہیں کہ خالد کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے, وہاں فوراً پہنچو. یہ وہاں تیاری کی, انہوں نے اعلان کیا جلدی خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, رومیوں نے, سب لوگ جو ہیں وہ جلدی سے چلیں. یہ تیزی سے چل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ راستے میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہم سے بھی آگے جا رہا ہے, تو میں نے کہا کہ اس کی تیزی کی وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھیج دی ہماری مدد کے لیے, کوئی فرشتہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے ساتھیوں سے کہا, وہ تیزی سے گئے, اس سوار کے جب قریب پہنچے جا کے اس کو روکا کہ تم کون ہو, تو اس نے کہا میں تمیم, میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں. اور جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کیا تھا تو میں نے کہا خالد کو تو شکست نہیں ہو سکتی, اس کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے. لیکن اچانک میرے دھیان پڑا تو وہ ٹوپی گھر بھول گئے تھے. میں نے کہا اسی لیے خالد گر گئے دشمنوں میں, میں وہ ٹوپی لے کے خالد کو پہنچانے کے لیے جا رہی ہوں. ناظرین کرام یہ تیزی سے پہنچی ہیں اور جناب خالد بن ولید خود راوی ہیں, کہتے میں نے دیکھا کہ ایک ایسا سوار آیا, اس نے نعرہ لگایا تو رومی اس کے آگے لگ کے بھاگے. میں جب قریب گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی اہلیہ تمیم ہوں. ناظرین کرام یہ عشق رسول کی دولت جو ہے نا, اسی نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا. آج میں اسی لیے روتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ سودے نہ کرو لوگو,
رسول اللہ کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہو اور حضور کے نام کو بیچ دیتے ہو خدا کے لیے۔ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل ہوا تھا، یہ اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ناموس کی حفاظت کرے۔ حضور کے کسی دشمن سے ہمیں نرمی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہماری محبت، ہمارا سلوک نہیں ہے۔ رسول اللہ کا دشمن جو ہے، اللہ کا جو دشمن ہے، اس سے ہماری دوستی، ہمارے زبان پہ کلمہ خیر اس کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ اور جو رسول اللہ کا غلام ہے، ہم ان کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے۔ جی اپنا آپ کوئی واقعہ بیان کرنے لگے تھے۔ جی قبلہ غائی صاحب، یہ جنگ یمامہ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ آپ نے ان جتنے بھی قبائل تھے ہر قبیلے کو الگ الگ تقسیم کر دیا اور فرمایا آج میں دیکھتا ہوں، کئی دن گزر گئے تھے تو فرمایا آج میں دیکھتا ہوں کہ کون سا قبیلہ سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے مسلمہ کذاب کے خلاف، جس نے جھوٹا مدعی نبوت جو بنا تھا۔ تو جس وقت یہ جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، تو مسلمہ کذاب نے چالاکی کرتے ہوئے کہ نعرہ تکبیر سے جوش پیدا ہو رہا ہے تو اس نے کہا تم بھی یہی نعرہ لگاؤ، تو ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ، دونوں طرف سے جب یہ آواز بلند ہوئی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سچا اللہ والا ہے کون ہے دوسرا کون ہے۔ تو اس وقت لوگ آئے حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضور مہربانی فرمائے، تو آپ نے فرمایا وَنَادَا بِشِعَارِهِمْ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ آپ نے فرمایا آج ہم اپنا شعار اب دیکھیں قبلہ غائی صاحب وہ شعار ہے مسلمانوں کا شعار، کہا آج ہم اپنا شعار بلند کریں گے۔ تو اس دن جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا حقیقی نعرہ کیا تھا؟ وہ یا محمد یا رسول اللہ تھا۔ اور جس وقت یہ نعرہ لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے پھر مسلمانوں کو فتح و نصرت بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے یہ فوج ہماری نے کیا نام رکھا ہوا ہے ٹینک کا؟ الخالد ٹینک ہے۔ جی الخالد ٹینک ہے، یہ حضرت خالد بن ولید دیکھیں نا وہ لگاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ اب بد نصیبی ہو گئی، یہ امت یہ نعرے لگاتی ہے کہ میری قبر پہ لکھنا فلاں کا نام، میرے کفن پہ لکھنا فلاں کا نام، نہیں، میری قبر پہ لکھنا یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا یا نبی یا رسول، تب کامیابیاں ملتی ہیں۔ جی بالکل غصب ایسے ہی ہے وہ۔ اچھا جی وہ والا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو سنا دیں، جب یہ جا رہے تھے مقابلے کے لیے اور راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت رافع نے مشورہ دیا تھا ابو عبیدہ بن جراح کی مدد کے لیے کہ راستہ بڑا دشوار ہے اور 5 روز کی مسافت میں پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، مر جائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، آپ نے مطلب ان کی حکمت عملی میں غازی صاحب اسٹریٹجی، یعنی قدم قدم پہ وہ نئے سے نیا آئیڈیا جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا وہ دھول اڑانے کا، یعنی 2 لاکھ بندہ سامنے ہے اور 3000 صرف ہے کوئی، اور تھکے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے، اور آپ نے کیا ٹوٹل جھنڈے چینج کر دیے اور ان کی پوزیشن چینج کر دی، اگلے پیچھے آگے چلے گئے، رائٹ والے لیفٹ پہ آگئے، لیفٹ والے رائٹ پہ آگئے، اور 2 لاکھ کی فوج یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ نئی فوج آ گئی ہے، اسٹریٹجی یہ ہے۔ یہ آپ عراق کی فتوحات میں مشغول تھے تو ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا فوراً انہیں جوائن کریں۔ 3 راستے تھے غازی صاحب وہاں جانے کے۔ ایک راستہ جس کے راستے میں بہت سے رومی قلعے آتے تھے، آپ نے کہا اگر میں ادھر سے جاتا ہوں تو الجھنے کا اندیشہ ہے ان سے راستے میں، تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہاں پہ جگہ پہ ایگزیکٹ جگہ پہ پہنچ نہیں پاؤں گا۔ دوسرا راستہ تھا وہ بہت لمبا تھا، وہاں سے جاتے تو وہ اور زیادہ تاخیر ہو جاتی۔ تیسرا راستہ ایک صحرا کا تھا، عین التمر والا، شارٹ کٹ تھا، لیکن وہ صحرا ایسا تھا کہ جس میں سے گزرنا جو ہے وہ بھی آسان کام نہیں تھا، مر جاتے تھے لوگ، یعنی وہاں پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا۔ اب آپ نے دیکھیے اسٹریٹجی کیا کی، آپ نے اونٹوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور اس کے بعد انہیں خوب سیر کر کے پانی پلایا اور آپ 900 کلومیٹر کا وہ صحرا ہے اور منہ باندھ دیے، اور ان کے منہ باندھ دیے 900 کلومیٹر، اور آپ نے اس صحرا میں سے، یعنی آپ کی جرأت اور بہادری اور دلیری دیکھیے کہ آپ نے راستے میں جہاں پانی کی ضرورت پڑتی، مجاہدین کہتے ہیں ہمیں راستے میں ایک جگہ بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کے اندر وہ جو سٹور کیا ہوا پانی ہوتا وہ نکال کے تو ہم استعمال کرتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور خود بھی استعمال کر لیتے۔ اتنی صورت کے ساتھ آپ وہاں پہ پہنچے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرنا، ایک اسٹریٹجی ان کی یہ بھی تھی کہ دشمن یہ سمجھتے تھے کہ فوج چلی ہے
مدینہ منورہ سے، اس کو اتنے مہینے لگیں گے یا اتنے ہفتے لگیں گے، اور یہ اس وقت کو اتنی تیزی سے جاتے تھے ایسے بالکل ایسے کہ وہ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گیا ایک دم اچانک. بلکہ تیزی کا عالم یہ تھا کہ ایک مہم پہ جا رہے، بہت بڑا لشکر ہے اور بہت خطرات ہیں اس کو، تو ادھر سے حج کا موسم آ گیا، تو آپ کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مجھے حج کرنا چاہیے، کہیں میرا حج جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. تو آپ نے مشورہ چند ایک جو قریبی ساتھی تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا جی اس حالت میں تو چھوڑ کے جانا جو ہے یہ بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے، فوج کا مورال گر جائے گا. آپ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ود ان ڈیز، یعنی اس تیزی کے ساتھ حج کے لیے گئے اور حج کر کے واپس آئے کہ اپنے لشکر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے سپہ سالار جو ہے وہ حج کر کے بھی واپس آ گئے. یہ اسٹریٹجی تھی ان کی. غازی صاحب یہاں پہ میں ایک نئی بات دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ اپنے لشکر کو واچ کرتے رہتے تھے کہ وہ تقوی و طہارت کے حوالے سے جو ہے وہ کس راہ پہ چل رہا ہے. کسی نے آپ کو بتایا جی کہ آپ کے لشکر میں چند بندے ایسے بھی ہیں آپ کے فوجی جو شراب پیتے ہیں، آپ فوراً اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ نے پورے لشکر کا راؤنڈ کیا. اتفاق سے وہ بندہ اور اس کے جو دوست یہ کام کرتے تھے وہ آگے سے شراب ہی لے کے اپنے گھوڑے کے اوپر رکھ کے آ رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اب وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ سپہ سالار سامنے آ گئے. تو اس نے آگے سے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا جی یہ سرکہ ہے، سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا دل ہی دل میں یا اللہ اس کو سرکہ ہی بنا دے. اب یہ آپ نے کہہ دیا تو وہ بندہ آپ نے جانے دیا اس کو. وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، اس نے کہا میں تمہارے لیے روم کی ایک ایسی شراب لایا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے اس کو کبھی چکھا بھی نہیں ہوگا، اتنی مزیدار. اور اس نے اس کی تعریف کی. جب وہ ڈال کے دی تو انہوں نے ایک سپ لیا تو چیخ اٹھے، انہوں نے کہا ظالم یہ تو سرکہ ہے، یہ تو سرکہ ہے. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم لایا شراب تھا، یہ خالد بن ولید کی زبان سے نکلا یہ سرکہ ہے، تو یہ سرکہ بن گیا، یہ سرکہ بن گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ ہوا تھا نا، وہ جو آدمی شراب چھپا کے آ گیا تھا، آپ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام غزالی نے اس کو لکھا، وہ سرکہ ہی بن گیا. جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ جیسے جاری ہو جاتا ہے. سیف زبان بھی اسی کو کہتے ہیں، اور سیف اللہ بھی تو ہیں. آپ نے دو چیزیں ہیں، سیف اللہ کی زبان سیف نہ ہوگی تو پھر کس کی ہوگی. اور یہ دوسرے مرحلے پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. جس وقت وہ ایک سپہ سالار نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہیں جانتے یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی تلواروں پہ یہ زہر لگا ہوا ہے، اور یہ اگر جسم کو لگ جائے تو بالکل یہ پھٹ جائے گا جسم اور تباہ و برباد. تو آپ نے فرمایا تو نہیں میرے پاس لاؤ. تو جس وقت لایا گیا امام ذہبی کہتے ہیں آپ وہ سارے کے سارے وہ پوری بوتل پی گئے. وہاں پڑھا کیا تھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے دو. کیا کہا امام ذہبی نے؟ آپ کہتے ہیں کہ واللہ انہا لکرامہ، خدا کی قسم یہ تو کرامت ہی ہے. واللہ ہادہ شجاع، یہ شجاعت ہے اصل، کہ جس طرح کا بندہ ہے آپ نے وہاں پہ اسی طرح کی چیز دکھا کے ثابت کر دیا کہ اسلام کے پاس ہر درد کا موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ذات قبلہ غائی صاحب آپ نے کل. اچھا وہ سب سے بڑا بت بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توڑوایا تھا. عزا بت جو تھا آپ نے ہی توڑا تھا، آپ کو ہی حکم دیا تھا، اور ٹوٹتا نہیں تھا. مکہ کے دن اس کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، مطلب لوگوں کے عقائد اس کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے کہا بھی کچھ عزا کو جب توڑا تو کہا جی آپ نے وہاں پہ شعر پڑھا اور کہا کہ اللہ نے تجھے اہانت اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے. اسی طرح قبلہ غائی صاحب جیسے آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہمارے آئیڈیل ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں عظیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل ہونے چاہیے. ہمارے فوج کے وہی آئیڈیل. خالد بن ولید پڑھائیں گے تو یہ فوج جا کے لڑے گی، تعداد میں کم بھی ہوگی. خالد بن ولید پڑھائیں گے تو پھر انڈیا کی فوج ہم سے بھی 7 گنا بڑی ہے، یہ فوج انشاءاللہ اور ہماری فوج ہمیشہ کامیابی حاصل کرتی ہے، عظمتوں والی ہوگی. اسی لیے اور جو لوگ دین کے دشمن ہیں، نبی کی ناموس کے دشمن ہیں، وہ فوج کو گالی بھی اس لیے دیتے ہیں، پاکستانی فوج اسی لیے گالی دیتے ہیں. اور ہم پاکستانی فوج کی اس لیے حمایت نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی فوج کی کسی ایجنسی سے خدا نخواستہ، ہم نے تو کبھی اللہ کے فضل و کرم سے حرام کی کسی سے چائے بھی نہیں آج تک زندگی میں پی.
لیکن وہ اس لیے ہم حمایت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں حضور کے اور غلام پاکستانی ہیں، فوج اس حضرت وقت خالد تک بن کامیاب ولید کے رہے گی وارث ہیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ محبت اور عشق جاری رکھے گی، سچی بات ہے، اور سچی جب بات تک خالد بن ولید ان کے آئیڈیل بالکل۔ اور یہی آپ دیکھیں نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے پہلو میں حسین و جمیل دوشیزہ ہو، غلام بھی ہو، موسم بھی ٹھنڈا ہو، پھر رات ہو، فرمایا خالد بن ولید کی وہ رات جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دفاع کے لیے گزرتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو مجھے لذت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ آئیڈیل ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، جو تقدیر بدلتے ہیں۔ جی آخری وقت جب آیا تو کیا چھوڑا اس جرنیل نے، جس نے روم فتح کیا، جس نے ایران فتح کیا، جس نے 30 شہر دنیا کے فتح کیے، 100 جنگوں میں کامیابی حاصل کی، کتنا مال غنیمت آیا ہوگا، ایک گھوڑا، ایک خادم اور چند تلواریں۔ بالکل ایسے ہی ہے اپنا غازی صاحب۔ میں یہاں پہ یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ چھوڑنے کی کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے۔ یہ آپ نے ٹارگٹ بتانے، میں آج کا سوال پوچھ لوں ناظرین سے۔ ناظرین اکرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ گزشتہ سوال کا جواب یہ ہے، سورہ یوسف کے 12 رکوع اور 111 آیات مبارکہ ہیں۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیے، خوش نصیب حضرات کے نام: سعید نور خان حیدرآباد، میاں محمد محبوب اسلام آباد، محمد ساجد لاہور، نوید حسین شاہ سیالکوٹ، محمد عبد الجواد فیصل آباد، الہی بخش لیا، محمد فاروق اکرم ٹیکسلا، محمد خالد سرگودا، سدرہ صدیقی راول پنڈی، رحمت علی مرید کے، طارق محمود گجرانوالہ، عتیق قریشی کراچی۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ جی جناب علی۔ میں غازی صاحب عرض کرنے لگا تھا کہ یہ ہمارے فوجی بھائیوں کے لیے یہ جملہ بہت زیادہ راحت کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہا کرتے تھے کہ من ای یومی افرو، میں اپنے 2 دنوں میں سے کس دن سے بھاگوں؟ ان کا میری زندگی 2 دن ہے اور میں ان 2 دنوں میں سے کس دن سے فرار کروں؟ لوگ کہتے ہیں نا آپ اتنے بے باک کیسے ہیں، اتنے بہادر کیسے ہیں؟ آپ نے کہا یوم اراد اللہ ان یہدی لی فیہ شہادتن، یا میری زندگی کا دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے مجھے شہادت دینی ہے تو میں شہادت سے بھاگ جاؤں۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ فرماتے وَيَوْمَ أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْدِيَ لِي فِيهِ كَرَامَةً، یا دوسرا دن وہ ہے جس میں اللہ نے مجھے عزت دینی ہے تو میں عزت سے بھاگ جاؤں۔ واہ واہ واہ۔ ان کا نہ میں عزت سے بھاگتا ہوں نہ میں شہادت سے بھاگتا ہوں، نہ شہادت سے بھاگتا ہوں۔ اور بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ دیکھیں نا کہ ان کے اندر جرأت کتنی تھی کہ آپ کبھی کسی شے سے بھی مروب نہیں ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی سامنے لشکر ہے کوئی 2.5 لاکھ کا اور آپ ہے صرف 40,000، 2.5 لاکھ کا سامنے لشکر ہے، اور اس کا سپہ سالار جو ہے وہ اپنے غرور اور تکبر اور نخوت میں یہ جملہ کہتا ہے قد علمنا ما اخرجکم من بلادکم الجوع والجہد، ہم جانتے ہیں کہ تمہیں عرب سے یہاں کیا چیز لے کے آئی ہے، بھوک، کہ تم وہاں بھوکے مر رہے تھے تو تم نے بھوک سے ستائے یہاں آگئے ہو مانگنے کے لیے۔ حلموا فوتی کل رجل منکم 10 دنانیر وکسوۃ وطعاما، آؤ میں تمہیں ہر فوجی کو 10 دینار بھی دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں۔ ترجعوا الی بلادکم، چلے جاؤ واپس اپنے شہروں میں، بے موت نہ مارے جانا کہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھو فبعثت العام المقبل مثلہا، آنے والے سال بھی تمہارا یہ خرچہ تمہیں پہنچ جائے گا مدینہ طیبہ میں۔ اب یہ دیکھیں نا 2.5 لاکھ کا سپہ سالار کتنی غرور اور تکبر کی بات کر رہا ہے، آپ مروب نہیں ہوئے۔ آپ نے جو جواب دیا نا اس نے اس 2.5 لاکھ لشکر کی چولے ہلا کے رکھ دی اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ڈیمولش کر دی۔ آپ نے کہا بات یہ نہیں ہے، سن بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے غیر انا نشرب الدماء، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے روٹی چھوڑ کے خون پینا شروع کر دیا۔ وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ، اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹی خون تم لوگوں کا ہے، تو ہم پینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب اس جملے نے جو تھا وہ ان سب کو ہلا کے رکھ دیا، سب کو ہلا کے۔ اقبال کا ہے شعر ذہن میں، وہ تھے غیور اتنے
اللہ والے تھے غیور اتنے، نہیں اس وقت غازی پتہ صاحب نہیں کیا نہ تھا چارہ، سبحان اللہ سبحان اللہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش خواہ نہ تھا یارا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھے پتہ نہیں، بہت زبردست شعر ہے بہرحال اس وقت۔ جی جناب علی، جی قبلہ غازی صاحب آپ کا جو آخری جو لمحات ہیں وہ بھی بڑے قابل سماعت ہیں، حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے منیم کو گدا کے پتہ نہیں کیا بخشش کا نہ تھا یارا۔ بالکل۔ تو آپ نے جو وصیت کی تھی اس میں بھی یہی کہ میرے جانے کے بعد بھی میری تلواریں اور میرا گھوڑا اللہ کے راستے میں اسی طرح کام کرتا رہے۔ آج بھی وہ تلوار تو توپ مال میوزیم جو ہے ترکی میں وہاں پہ موجود ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا جو جملہ ہے، جو آپ بار بار ایک بات کیا کرتے ہیں کہ یہ جو صالح لوگ ہوتے ہیں تو پیچھے والدہ جو ہے یا والد ان کا، تو ان کی والدہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور وہ کہا کرتی تھیں آپ کے وصال پہ وہ موجود تھیں اور انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ یہ حضور کی امت میں جو خیر لوگ تھے ان میں سے تھا۔ اور دوسرا جملہ یہ بولا کہ یہ حضرت خالد بن ولید یہ شیروں میں سے ایک شیر تھا اور حضور کی امت کی اس نے اس طرح رکھوالی کی جیسے شیر اپنے بچوں کی رکھوالی کرتا۔ سبحان اللہ، یہ جملہ آپ کا۔ ہاں جی، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ جب شعر کو یاد آ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ پورا نہیں ہوتا تو طبیعت کی جو کیفیت ہو جاتا ہوں کہ یہ کدھر چلا گیا، واپس آئے۔ جی بالکل، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ڈپٹی صاحب۔ بس وقت ختم ہو گیا، دل چاہتا ہے خالد بن ولید کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں پورا دن ان کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ جناب، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ، جو شخص صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا وارثوں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم و علم سے نجات دے گا۔ شرط یہ ہے 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ بک آف دی ڈے، یہ بڑی زبردست کتاب ہے ناظرین کرام، نور کربلا اور اقبال رحمہ اللہ۔ اس میں علامہ اقبال نے حسنین کریمین کی جو شان بیان کر دی ہے، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام علی مقام کی، یہ کمال کی کتاب ہے۔ مؤلف ہیں اس کے سید فدا حسین شاہ صاحب ہری پور کے، کمال کی کتاب لکھی انہوں نے۔ میں کتاب پڑھتا گیا اور پھر میں اس وقت تک ختم نہیں کر سکا جب تک میں نے یہ ساری کتاب نہیں پڑھ لی۔ بڑے ایمان افروز کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام علی مقام سے کیا محبت تھی۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی خیر خواہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اسے ہر بری بات اچھی لگتی ہے، اس طرح وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب کرے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کے لوگوں کو غیبت سے بچائے، اور ناظرین کرام اگر کوئی آپ کی غیبت کرے تو اس کو مٹھائی کا تحفہ بھیجا کریں، کیونکہ اس سے آپ کو اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آتی ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کا وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ لگتا ہے۔ میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے اور آپ بھی زوردار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی حافظ محمد عثمان چشتی بارگاہ سیدنا خالد بن ولید میں منقبت پیش کرتے۔ جی حافظ۔ بزم احمد کا ہے نوری تارا خالد بن ولید، بزم احمد کا ہے نوری تارا خالد بن ولید، اہل حق کو جان سے ہے، اہل حق کو جان سے ہے پیارا خالد بن ولید، بزم احمد کا ہے نوری تارا خالد بن ولید،
اور وہ تھا ماہر حرب میں تھی ضرب اس کی کارگر، وہ تھا ماہر حرب میں تھی ضرب اس کی کارگر، کب کسی میدان میں تھا، کب کسی میدان میں تھا، ہارا خالد بن ولید، بزم احمد کا ہے نوری تارا خالد بن ولید، ہے لقب سیف اللہ جس کو تمغہ کی صورت ملا، ہے لقب سیف اللہ جس کو تمغہ کی صورت ملا، جرتوں کا استعارہ، جرتوں کا استعارہ، پیارا خالد بن ولید، بزم احمد کا ہے نوری تارا خالد بن ولید، ساجد اس کی ٹوپی میں موئے مبارک تھے سلے، ساجد اس کی ٹوپی میں موئے مبارک تھے سلے، مار کا ہر ایک تو نے، مار کا ہر ایک تو نے مارا خالد بن ولید، اہل حق کو جان سے ہے پیارا خالد بن ولید۔